सारी दुनिया को ये पता है कि साकिब निसार साहब जिस साजिश का वो मोहरा बने, उस साजिश के बेनिफिशियरी का नाम है इमरान खान। तो चैलेंज करता हूँ मरियम फखर कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है तो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझे कि ये मसला है क्या मुल्क का। 2016 में पैनमा केस आया, उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो 4 लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट दिए किधर से। सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आजकल विद मोहतरम तरीन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमती जमात जो है वो अपने जो महंगाई है और माफिया के साथ उसकी जो लड़ाई है वो उसमें इतनी मसरूफ़ है कि उसको और किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं है। और अपोजिशन जो है वो बेचारी आजकल अपने ही इश्यूज़ में फंसी हुई हैं। जो एक मौलाना ने इनिशिएटिव लिया था पीडीएम का, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शामिल किया था, फिर उसके साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी को, ये 2 बड़ी जमातें थीं, एनपी तीसरी, मौलाना चौथी, और बाकी तकरीबन कोई 7 जमातें और थीं जो मिलके ये 11 जमातों का पीडीएम का एक मजमुआ बनाया गया। और इनका जो प्लान था वो ये था कि जी हम हुकूमत को बड़ा जल्दी टफ़ टाइम देंगे और इनको घर भेज देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन में अपने कुछ इश्यूज़ ऐसे रहे कि जी जिसमें वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। फिर सेकंड फेज़ आया, फिर थर्ड फेज़ आया, अभी फोर्थ फेज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपस में ख़ुद एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है, लगता ऐसे है। और अभी जो रिसेंटली जो ये वीक चल रहा है इसमें बड़े हॉट इश्यूज़ आए हैं अपोजिशन के, जिसमें वो अपोजिशन के लिए वो क्लेम कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून कि जी ऑडियोज़ आई हुई हैं कोई साकिब निसार साहब की, और फिर मरियम नवाज़ शरीफ की भी एक ऑडियो आ गई जिसमें मीडिया सेल को कंट्रोल करने के लिए पहले वो मीडिया सेल की वो चला लें जी प्रोड्यूसर साहब मरियम नवाज़ साहबा की, तो फिर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ जी। मैं पैनल का अपना तारुफ करवा दूं जी। अदील अली चौधरी साहब हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। चौधरी साहब मैं आपको वेलकम करता हूं जी। और पाकिस्तान पीपल पार्टी से हमें ज्वाइन किया है जी जायद बरगड़ी साहब ने जी। बहुत शुक्रिया जी जायद साहब आपका। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती जमात है उसमें से सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। अच्छा चौधरी अजीज़ साहब, स्टार्ट आपसे जी। बड़ी टफ सिचुएशन में है जी आपकी जमात। एक साइड पे आप एफिडेविट लेके आ रहे हैं, आप ऑडियो लेके आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे आप कोर्ट से जो है ना जी वो रिलीफ ले रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी मरियम नवाज़ शरीफ की, तो इन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना जी वो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, टाइम बाई कर रहे हैं। और ये कोई 13 टाइम्स यानी कि 13वीं दफ़ा उन्होंने ये जो हेयरिंग थी वो उसको पोस्टपोन करने के लिए अप्लाई किया है। ये तो कोर्ट में आप प्रूफ लेके नहीं जाते, और अरशद मलिक वाला केस था, वीडियोस थी, वो भी कोर्ट में नहीं लेके गए। अभी ये जो साकिब निसार साहब वाली ऑडियो है ये भी कोर्ट में नहीं लेके जा रहे। एफिडेविट जो है वो भी आप कोर्ट में नहीं लेके जा रहे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में ये सारी चीज़ें आप शो कर रहे हैं, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप लोग? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान की जो आपने कहा कि ये जो एफिडेविट आया है और जो ऑडियो क्लिप आया है साबिक चीफ जस्टिस साहब का, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाई, तो मेरे से ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एफिडेविट भी अदलिया के अपने आला जज चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब का है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं लाई, राना शमीम साहब ने किया है जी। माय अपॉलॉजीज जी। ऑडियो जो उनकी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं रिलीज की, वो तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अहमद नौरानी साहब, उन्होंने रिलीज की है। वो उसमें साकिब निसार साहब की मुबैना तौर पे आवाज़ है,
क्योंकि साकिब निसार साहब ने पहले डिनाई किया कि आवाज उनकी थी, लेकिन कल वो समा की मेहरबानी की वजह से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि आवाज उनकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम तो कोई प्रूफ नहीं लेके आ रहे, ये तो अदलिया के अंदर से आ रहा है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे जिन्होंने सबसे पहले ही स्पोक अप, उसके बाद अपना राना शमीम साहब का एफिडेविट आया है, जज अरशद मलिक मरहूम उनका तो जो मामला है वो अपने रब के साथ है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनको नसीब करें, लेकिन उन्होंने भी अपना एक वीडियो उनकी भी आई थी जिसमें उन्होंने इतराफ किया था, वो भी अदलिया का अपना हिस्सा थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं थे। और अब भी ये जो ऑडियो है ये तो साकिब निसार साहब की और एक सहाफ़ी ने रिलीज की है, हमने तो रिलीज नहीं की। हम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो दोनों तो इन एफिडेविट और इन मुबैना ऑडियो लीक और जो दीगर चीजें हैं उनके अंदर तो वो तो सिर्फ उसके विक्टिम्स हैं। हम क्लेम करते हैं कि हम विक्टिम हैं और हम समझते हैं कि ये बात तो अब अदलिया पे है ना कि वो उसकी इंक्वायरी करे, एक जुडिशियल कमीशन बैठे और देखे कि सच क्या है और झूठ क्या है, और उसकी लाइट के अंदर अगर ये तमाम एफिडेविट सच्चे हैं, ये ऑडियो ठीक है, तो फिर तो ये साबित हो जाता है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को मेलाफाइड का ये उनको एक साजिश के तहत नाअहल किया गया। और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर इसमें राना शमीम साहब जो उनसे जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, या अहमद नूरानी साहब हैं, उनके खिलाफ साकिब निसार साहब को जाना चाहिए अदालत के अंदर। बल्कि साकिब निसार साहब तो कह रहे हैं कि मैं क्या पागल हूँ कि मैं अदालतों के चक्कर लगाऊं। तो वो जो आज मेरी नवाज साहिबा ने कहा कि क्या नवाज शरीफ खाना खास से पागल थे जो 3 बार के मुंतखब वजीर आजम थे, जो अपनी बेटी को लेकर अदालतों में रोज कई हफ्ते बल्कि कई महीने रोज पेश होते रहे, और पाकिस्तान में जो लाखों लोग अदालतों के चक्कर लगाते हैं क्या वो पागल है? तो ये तो एक एज ए सिविल मेंबर ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज सच ए रिस्पेक्टेबल मैन। ये तो पाकिस्तान की अदलिया की साख का सवाल है ना जी, कि पाकिस्तान के चीफ जज के ऊपर एक इल्जाम लगा है कि मुबैना तौर पे वो प्रेशराइज नहीं चौधरी साहब, वो चीफ जज 2018 में क्यों नहीं इल्जाम लगाता? वो 3 साल क्यों खामोश रहता है? अभी ये जो आप अदलिया की बात कर रहे हैं ना कि विद इन दी जुडिशरी, ये आप कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो वो चौधरी साहब ये जो अरशद मलिक का केस है या शौकत अजीज सिद्दीकी का केस आप बता रहे हैं, तो ये बेसिकली तो ये जज साहबान है, इनसे बेहतर कानून कौन समझता है? मेरे ख्याल में कोई भी नहीं समझता, सबसे ज़्यादा ये समझते हैं कानून। इनको आइडिया है कि जी हमने किस प्लेटफॉर्म पे इस इशू को जाके हाईलाइट करना है। इस इशू के रिलेटेड आप हो सकते हैं थोड़ा सा इग्नोरेंस का मुजाहरा कर दें, मैं थोड़ा सा कर लूँ कि जी जाहिलियत का, कि मुझे नहीं पता कि यार ये काम हो गया तो मैंने कौन सी दफ़ा लगानी थी, कौन सा जो है ना जी वो डोर नॉक करना था। ये तो एक्सपर्ट हैं, ये 3-3, 4-4 साल सोए रहते हैं, उसके बाद आ जाते हैं एफिडेविट देने के लिए, जी मेरे साथ ये हुआ था, जी मेरे साथ ये हुआ था। मुंतसिब साहब, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पे कहा था उसने, तो वो बेंच पे नहीं फोरम ने यूज किया था ना जी, चौधरी साहब फोरम ने यूज किया था, उनको तो डायरेक्ट फोरम यूज करना चाहिए था। मेरे को उनका जुडिशियल रेफरेंस तो आज भी जुडिशियल कमीशन उनके सामने है अपना सुप्रीम कोर्ट। नहीं वो तो रेफरेंस दायर हुआ था ना शौकत अजीज सिद्दीकी के अगेंस्ट, जब वो उन्होंने एक बार काउंसिल में बैठ के उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास चीफ आते हैं मेरे ऑफिस में, वो मुझे थ्रेट करते हैं, वो मुझे गाइड करते हैं, वो कहते हैं कि ये केस नहीं सुनना, इस तरह फैसला करना है, तो ये फोरम नहीं था ना जी उनका। नहीं, पाकिस्तान बार जो उनके भी बार और बेंच तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजमा मौजूद नहीं। देखिए एक चौधरी साहब, एक बंदे पे एक बंदा अगर कोई मतलब मर्डर कर लेता है तो जिसका मर्डर होता है वो जाके बार में खिताब करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो तो जाए आके केस करे अपना। आपकी बात दुरुस्त है, मैं तो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का वकील नहीं हूँ, नहीं बोल सकता कि उन्होंने क्यों डिले किया, ये तो उनका फैसला था। नहीं अभी जी अभी 2 केसेस भी देखें, एफिडेविट आया है, एफिडेविट का पहला काम ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय या ये साकिब निसार साहब की जो ऑडियो आई है, ये तो आप अगर जैसे आज मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि जी ये इसको साकिब निसार को अवाम के सामने जवाब देना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा, तो वो जवाब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों ले रही हैं? वो ऑडियो उठाएं, एफिडेविट उठाएं राना शमीम साहब का, सीधा कोर्ट में जाके रिट कर दें जी।
और कोई ना गवर्नमेंट वो क्यों आप लोग वेट कर रहे हैं कि जी कोर्ट सोमोटो ले या इटसेल्फ वो इनिशिएटिव ले? जो बंदा अपनी इज्जत जिसकी दाव पर लगी हुई है, पूरे खानदान की इज्जत, पूरे कैरियर की इज्जत दाव पर लगी हुई है, तो वो क्यों स्टे करके बैठा हुआ है कि जी कोर्ट फैसला करे, जी कोर्ट इनिशिएटिव ले? मुंतजी साहब, जो हमारा केस है, जो नवाज साहिबा के अगेंस्ट है, जो कायदे मौसमी नवाशी साहब के अगेंस्ट है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उसमें हमारी जो डिफेंस है, वो तो इन ऑडियोज और वीडियो के किसी एफिडेविट की बेस पे तो नहीं था। हम तो अपना, हमारे वकला ने तो जो केस लड़ा है वो तो उसके अपने मेरिट्स पे लड़ रहे हैं। ये तो वो एडिशनल क्वाइफ हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ चौधरी साहब, जैसे ही कोई वकील का काम यही है ना जी, जिस दिन कोई नया सबूत, उसके नया एविडेंस आ जाता है, वो तो सारी की सारी डायरेक्शन ही मूव कर लेता है। मैं इस पे चौधरी साहब आपसे फिर बाद में कमेंट्स करता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक टाइम हुआ शॉर्ट ब्रेक का। स्टेट यूनिवर्सिटी न्यूज़। कुरकुरे अब 10 और 20 रुपए में, याद रहेगा ना? 10 और 20। Welcome to the world of Gold Class. Master introducing Gold Series. जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, सैयद अली ज़ैन बुखारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है सर। अच्छा, अली ज़ैन बुखारी साहब, ये जो अभी मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ अपना अपना रही है, तो आप एज अ पोलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी हैं, तो आप इस पे क्या कर रही है आपकी पार्टी जी इस मसले में? ये बड़ा सीरियस इश्यूज़ हैं। हेलो जी करीम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। ये देखें, बड़ा क्लियर स्टांस है गवर्नमेंट का। एक तो ये सारी दुनिया के सामने आ गई कि किस तरह ये डॉक्टर्ड फैब्रिकेटेड जो ऑडियो लीक हुए, वही गैंग था जो मरियम सफदर साहिबा कैलिबरी फॉर्ट के टाइम पे भी ऑपरेट कर रही थी, और ये पूरा एक सेल ऑपरेट करता है जिसका पूरा मकसद है कि गवर्नमेंट अपना इदारों को मलाइन करना, सुप्रीम कोर्ट को मलाइन करना। पहले फौज थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया, और ये सिर्फ रिलीफ चाहते हैं अपने केसेस में। आज इनके केसेस खत्म हो जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इससे कोई परेशान नहीं है, और अब इंशाल्लाह ताला हमें एक बड़ी क्लियर स्कोप है गवर्नमेंट का, जिस तरह वो ऑपरेट कर रही है। ये पास में भी करते आ रहे हैं, ये इनका एक बन चुका है, तरीकेकार बन चुका है। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कोई परेशानी है इस ऑपोजिशन से। अच्छा नहीं भाई साहब, ये परेशानी तो होनी चाहिए ना जी, इतने सीरियस इल्ज़ामात लग रहे हैं साकिब निसार साहब के पास, और साकिब निसार साहब पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, और जो जनरल फैज़ हमीद पे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, वो अगर इल्ज़ाम को अगर आप देखें तो उसके बैकएंड पे तो खान साहब खड़े हुए हैं। इन इल्ज़ामात की रोशनी की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। तो अगर आप कहते हैं कि जी वो
جی जी जी तरीन साहब, आपने जैसे कहा ना कि इदारे मौजूद हैं, गवर्नमेंट के पास अपना ऑपोजिशन के पास सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट के पास अदालतें हैं, उनका अब ये फोरेंसिक होना चाहिए, तो तरीकेकार तो होना चाहिए कि वो साबित हो. अगर एक डॉक्टर या फैब्रिकेटेड चीज आप मीडिया में प्रेजेंट करें और लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन चीज है, उसका क्या हल है किसी के पास? नहीं भाई साहब, उसमें हाल तो है ना जी गवर्नमेंट का. देखें, जब किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो तो आग बगोला हो जाता है. वो तो कहता है जी मैं तो ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तो तबाही मचा दूंगा, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है. तो वो उस पे कलीग थे समा की जो रिपोर्टर थे, मुझे उनका शायद नाम नहीं याद, उन्होंने मेरा ख्याल है इसको ऑथेंटिकेट किया है और उसको बड़ा उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली उसको बताया है कि किस तरह इसको फैब्रिकेट किया. ये तो बुखारी साहब, वो तो आग लग गई तो उन्होंने आग बुझा दी. देखिए ना जी, वो ये तो फायर फाइटिंग का काम तो नहीं हो रहा ना जी. होना चाहिए बेसिकली तो ये होना चाहिए कि इस तरह का कोई झूठा इल्ज़ाम ना लगाए. अगर वो लगाते हैं तो वो उसकी ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि जी कोई दूसरा बंदा इस तरह की जो है ना जी वो सो कॉल्ड बकवास करते हुए 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं किसी पे फिंगर पॉइंटिंग कर रहा हूं तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अगर ये प्रूफ हो गया गलत हो गया. बिल्कुल तरीन साहब, गवर्नमेंट को बड़ा थॉरली इस पे करेगी इंशाल्लाह. और आप देखें जो मरियम साहिबा का एक आई थी ऑडियो लीक, जिसमें उन्होंने इतराफ किया था कि वो PMLN का मीडिया सेल ऑपरेट, बल्कि गवर्नमेंट का मीडिया सेल ऑपरेट कर रही थी और किस तरह 40 अरब रुपए सिलेक्टिव चैनल्स को दिए गए, तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ भी इंक्वायरी मूव कर रही है और इंशाल्लाह उसको भी अपनी अंजाम तक पहुंचाएंगे. हाँ जी, मैं एक लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था मैंने उसमें दोनों मेहमान, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के. मैंने फिर उनको भी यही कहा था, मैंने कहा जी आप 10-10 12-12 साल इक़्तिदार में रहने के बाद आप लोगों ने सिस्टम ठीक नहीं किया, तो अब आपको कोई हक नहीं है कि जी रोने धोने का कि जी हम पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, हम पे झूठे पर्चे हो रहे हैं, हम पे नैब ये जुल्म कर रहा है, हम पे FI ये जुल्म कर रहा है. तो वो अगर सिस्टम ठीक कर लेते, अगर वो सिस्टम ठीक कर लेते तो किसी की जुर्रत ना होती कि जी आके कोई फेक पर्चा काटे किसी का. तो आप लोग भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं. अगर सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो फिर कल को आपको भी PTI वाले सारे रो रहे होंगे बैठ के. नहीं, गवर्नमेंट ने बड़ी लॉ अमेंडमेंट की है, रेगुलेशन की है, तारीखी कानून साजी हुई है, आपने देखा है रिसेंटली पिछले हफ्ते ही. तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा है इस पे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट करेगी, क्यों नहीं करेगी. हाँ जी, अभी मुस्लिम लीग नून वाले भी कह रहे हैं कि जी कोर्ट एक्शन ले साकिब निसार साहब की वीडियो पे और एफिडेविट पे जो राना शमीम साहब ने दिया है. गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी ये जो है जी अदलिया एक्शन ले. तो वो दोनों अदलिया पे डाल रहे हैं. बेसिकली तो ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हुकूमत केस फाइल कर दे. जी होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना, पानी का पानी एक्चुअली. जी हाँ, जुडिशरी है, इसको साबित होना चाहिए. एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल चुका है हमारी मुल्क की पॉलिटिक्स में. कोई भी किसी भी शरीफ आदमी का कोई भी इल्जाम लगाया जा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. अच्छा, मैं ज़ायद बरगड़ी साहब को प्रोग्राम में शामिल कर लूँ, काफ़ी देर से वो हमारी बातें सुन रहे हैं. ज़ाहिद साहब, आप की पार्टी जो है उसका क्या मौक़िफ़ है इस सारे सिनेरियो को देखते हुए? आप क्या समझते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून एफिडेविट और साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है इसका सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये ठीक मूवमेंट है या ये गलत मूवमेंट है? अब देखें, बात यह है कि अब ये मैटर तकरीबन जो है वो कोर्ट में चला गया है और चीफ जस्टिस और जितने भी जजेस हैं वो उन्होंने इसका नोटिस लिया है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई कमेंट करना, कोई बात करना अभी फजूल है. ठीक है, छोड़ दें. नहीं, हम तो केस में तो बात ही नहीं कर रहे जी, हम तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो करेगी. देखे ना, मैं जज हूँ, ये जो दो मेहमान बैठे हैं ये जज हैं. सही है, मैटर जाने दे, कोर्ट में पता पड़ेगा कौन सा एफिडेविट गलत है, कौन सा झूठा है. नहीं, मैं गलत सही की तो बात नहीं कर रहा ज़ाहिद साहब. मैं ज़ाहिद साहब गलत सही की बात नहीं कर रहा. मैं ये कर रहा हूँ कि जी इसके आपकी बात में इसका सहारा ले रहे हैं तो इनको सहारा लेना चाहिए. ये ठीक मूवमेंट है. भाई अभी देखें, मैटर कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी इसको और मेरा ख्याल है कि मेरे के ऊपर कमेंट देना जो है वो मेरे ख्याल है कि
یہ زیادتی ہو جائے ٹھیک ہے، گی. اچھا. لہٰذا جو ہے دونوں چیف جسٹس ہیں, شمیم صاحب بھی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں, وہ بھی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں. ان کو جو بھی ہے وہ چیز کورٹ میں سامنے آئے گی. کس نے کیا کہا, کس نے کیا نہیں کہا, کون سی ٹیلی فون کال سچی ہے, کون سی جھوٹی ہے, ایفیڈیوٹ کون سا صحیح ہے, غلط ہے, تو وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو میں اس کے اوپر کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ثاقب نثار صاحب والی آڈیو کا کیس تو ابھی نہیں فائل ہوا جی. وہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ثاقب نثار صاحب کا یا شمیم صاحب کا یا جس کا بھی ہے, وہ کورٹ میں میٹر جائے گا, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اس وقت چیف جسٹس بھی ایکٹیو ہیں, وہ بھی ہر چیز میں سو ووٹو لے رہے ہیں, تو جہاں وہ محسوس کریں گے وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے اس سے لڑائی میں کورٹ کی جو ہے وہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اچھا, لیکن وہ احتیاط کورٹ والے نہیں کر رہے. وہ سارے آج سندھ گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ, تو سندھ میں بڑی گہما گہمی رہی. آج کا دن جو تھا وہ سعید غنی صاحب کے لیے بھی اور مراد علی شاہ صاحب کے لیے بھی, اور وہ جو قبضہ مافیا ہے اس کے لیے آج بڑا ٹف ڈے تھا جی. تو کیا پوزیشن ہے جی سندھ حکومت کی, کیا کر رہے ہیں سعید غنی صاحب؟ اور آج آپ نے سعید غنی کا بیان سنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے, جو چیف جسٹس کا حکم ہے, ہم اس کو منو من اس کے اوپر عمل کریں گے. اور ہم نے اپنے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بول دیا ہے کہ جو کورٹ کا آرڈر ہے اس کے اوپر جو ہے عمل کیا جائے. تو ہم تو اس کے اوپر بالکل تیار نہیں. وہ انہوں نے اور بات بھی کی ہے نا جی زاہد صاحب. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ ہم مانتے ہیں, لیکن کچھ آرڈرز ایسے ہیں جس میں 10-12 ہزار 15 ہزار لوگوں کے رہنے کا یا لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, تو پھر میں جو ہے نا جی وہ سیٹ چھوڑ دوں گا. ہاں, یہ بات کہی ہے انہوں نے, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ اس کو اگینسٹ جا رہے ہیں نا جی, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اگینسٹ. نہیں, اگینسٹ نہیں جا رہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے جو حکم دیا ہے, لیکن اب وہ 15-20 ہزار یا جو بھی لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں, تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی متبادل جگہ دی جائے. اب آپ ایک آدمی کو بے گھر کر رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں راتوں رات کو خالی کر کے چلا جا, تو یہ تو ایک بہت بڑی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی. نہیں, زیادتی تو زاہد صاحب جو قبضہ مافیا جنہوں نے وہ ایلیگل بلڈنگز بنائی, فلیٹس بیچے, وہ کس نے لینا ہے سر؟ وہ سندھ گورنمنٹ, وہاں وہ فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں انوالو, وہ KPK تو نہیں لے رہی کی نا ایکشن جی وہاں پہ. آپ سمجھے بات کو, سندھ گورنمنٹ موجود ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کے جو بھی یہاں ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا, ہر ایک ادارہ اپنی وہ آپ جو ہے اس کو قبض چھڑانی ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ غلط پلاٹ جو ہے اس آدمی کو الاٹ کر دے اور اس کو یہ پلازا بنا دے. نہیں زاہد صاحب, یہ دیکھیں آپ ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ایک ایریے میں جا کے میں جا کے بلڈنگ قبضہ کر کے پلاٹ پہ میں بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہوں, تو آپ کے انڈر جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ملتان میں جیسے MDA ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, AC صاحبان کیا کر رہے ہوتے ہیں, باقی سارے کے سارے محکمے وہ سوئے ہوئے تھے. وہ بلڈنگ کھڑی ہو گئی, بک گئی, 10 سال 20 سال ہو گئے, اب جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی بے گھر ہو رہے ہیں جی لوگ. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, CM صاحب نے ان پہ ایکشن لیا اور کئی ڈپٹی کمشنر ہٹا دیے سر. وہ کورٹ کے کہنے پہ زاہد صاحب, کورٹ کے کہنے پہ ایکشن لیا گیا ہے نا. یہ تو سندھ حکومت پچھلے 14 سال سے مسلسل حکومت کر رہی ہے سندھ پر. تو حکومت کر رہی ہے تو عوام نے اس کو ووٹ دیے ہیں نا, کوئی کسی نے تو نہیں بٹھایا ہے نا. عوام نے ووٹ دیے اور 14 سال سے ووٹ دیتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی ووٹ دیں گے. تو اس میں لوگوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ نہیں 14 سال سے بیٹھے ہو آپ؟ بھائی عوام نے بٹھایا ہے نا, تو وہ عوام کے لیے زاہد صاحب کام بھی تو کرے نا. دیکھیں نا, یہ مافیا بلڈنگز کھڑی کرا کے کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہے, تو وہ عوام کو تو ریلیف نہیں مل رہی آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے. اگر ہم کام نہیں کرتے تو لوگ ہمیں دوبارہ ووٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چودھری جی چودھری عزیز صاحب, یہ ایک جو PDM کی ابھی موومنٹ ہے, تو یہ ابھی کوئی پلان اس کا فائنل ہوا ہے؟ فیبری مارچ میں سنا ہے کہ جی یہ لانگ مارچ آپ پلان کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد پھر استعفے کا بھی کوئی سسٹم چل رہا ہے. میں تو مجھے آنیسٹلی نہیں آئیڈیا کہ ہمارے PDM کی لیڈرشپ کا انٹرنل فیصلہ کیا ہے.
لیکن میرے خیال جو بھی حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہوگی وہ نیکسٹ میٹنگ میں انہوں نے اناؤنس کرنے کا اعلان کیا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، اللہ خیر رکھے. اچھا نا ابھی ریسنٹلی یہ 2-3 دن پہلے پی ڈی ایم کا کچھ سیشن ہوا ہے نا جی، میں اس لیے آپ سے اپڈیٹ لے رہا تھا. نہیں میرے پاس نہیں کوئی کمیشن نہیں ہے. I'm sorry, I can't comment on that. اپڈیٹ نہیں ہے. اچھا آپ اب بھی گوئنگ بیک ٹو وہ جو ہمارا پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی جی صاحب کی آڈیو جی 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 سید علی زین صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ ایسا ہے، اور بلکہ زاہد پگڑی صاحب بھی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی اور پی ایم ایل این بھی، تینوں میجر پارٹیز پاکستان کی جو سی ہیں وہ اس چیز سے متفق ہیں. کسی ایک پوائنٹ پر پہلی دفعہ مجھے متفق نظر آئی ہیں کہ اس معاملے کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے تھے کہ 10 سال سے دونوں پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں اور انہوں نے کوئی سسٹم صحیح نہیں کیا. میرے خیال سسٹم کو مسئلہ تو یہاں سسٹم کا ہے نہیں، سسٹم کو تو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے نا سلیم صاحب. ایف آئی اے نہیں دیکھیں میں وہی بات جو صاحب ریپیٹ کروں گا، اگر ایف آئی اے اتنا آپ لوگوں نے اسٹرانگ کر دیا ہوتا، پولیس کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہوتا، سسٹم کو آپ نے ٹھیک کر لیا ہوتا 13 14 15 سال میں، تو ابھی آپ کوئی بھی سسٹم میں بندہ اٹھ کے، کوئی بھی کسی بھی لیول کا بندہ اٹھ کے کوئی کیس نہیں کر سکتا تھا. شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری غلطی ہے جی، خورشید شاہ بھی کہہ چکے ہیں ہماری غلطی ہے، ہم نے نیب کو ٹھیک نہیں کیا جی، قانون سازی نہیں کی. اس کا میرے خیال برملا اعتراف ساری لیڈرشپ ہی کر چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسان چوئی صاحب اس میں کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں اتنے سینئر بندے 15 سال سے حکومت کرنے والے، 2 4 دفعہ جیل جانے والے، سسٹم کا رونے والے، پھر وہ کہیں خواجہ آصف جیسے بندے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی جی، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی نیب کی قانون سازی کرنی تھی جی. کم از کم غلطی کا اعتراف تو کیا نا کریم صاحب، یہ بھی تو کریڈٹ جاتا ہے نا جی کہ غلطی کا اعتراف تو ہم لوگوں نے کیا. مسئلہ یہی ہے چوئی صاحب، غلطی کا اعتراف اس وقت کر رہے ہیں جب وہ اپوزیشن میں وہ پرچے بھگت رہے ہیں. دیکھیں 5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد دیکھیں جی وہ کسی کو خیال نہیں آیا کہ جی میں غلطی کر رہا ہوں کہ یا میں ٹھیک ہوں. ٹھیک بات ہے، آپ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اس غلطی کو انشاءاللہ ریکٹیفائی کیا جائے گا. جو اب تو یہ پی ٹی آئی جو کہ لیجنڈلی اب گورنمنٹ کے اندر ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو صحیح ان کا بھی یہی حال ہوگا جی. اگر وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے تو وہ بھی بھگتیں گے جی، وہ بھی بھگتیں گے. ایک میں جو امینڈمنٹس انہوں نے نیب آرڈیننس کے اندر کی ہیں وہ تو بیسیکلی اپنے آپ کو انر دینے والی بات ہے، وہ بھی کوئی سسٹم کو فکس تو نہیں کیا گیا. اس کے اندر تو وہی پرابلمز آئیں گی جو نہیں. ابھی یہ چوئی صاحب نیب جو امینڈمنٹس کا جو آرڈیننس پہ ہے، اس پہ کوئی پوائنٹس ہیں آپ کے پاس؟ کوئی اسٹڈی کیا ہوا ہے؟ نہیں کیا ہوا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ اپنے آپ کو حکومت این آر او دے رہی ہے اپنے آپ کو، تو میں نے کہا شاید آپ کے پاس کوئی پوائنٹس ہوں. فار ایگزامپل آپ کسی منسٹر کو اب اس کے ایکشن کے اوپر آپ اس کو یو کینٹ ہولڈ ہم اکاؤنٹیبل فار دیٹ کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے ایل این جی نہیں لی یا ٹائملی مینرز میں لی یا نہیں لی تو آپ کے خلاف کیس ایکزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے لیے نیب کے اندر ریفرنس چل رہا ہے. وہ چیزیں یعنی کہ آپ کے وزراء کی نااہلیاں یا کوئی ایل ویل یا کوئی کرپشن اگر ان کی ہوئی تو اس کے اوپر نیب اب ان کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کر سکتی. تو میرے خیال یہ تو این آر او بنتا ہے نا جی. نہیں جو سب اس پہ تھوڑا سا ایک اگر ہم اس کو جنرل انالیسس کریں اسی ایک ایشوز کو، تو ایک ہے انڈیویجول منسٹری کا فیصلہ، ایک ہے کیبنٹ کا مشترکہ فیصلہ. تو وہ جو لا پاس ہو رہا ہے نیب کا، امینڈمنٹس آ رہی ہیں، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کیبنٹ کا مشترکہ فیصلہ ہوگا وہ نیب چیلنج نہیں کر سکے گی. انڈیویجول منسٹری نہیں ہے. پھر یہ امینڈمنٹ جو اس کے بعد میں اس کو ریکٹیفائی کیا ہوگا جی امینڈمنٹ پاس کرنے سے پہلے. میں نے بل کو میں نے اسٹڈی نہیں کیا، اس سے پہلے جو تجاویز تھی وہ میری نظروں سے ضرور گزری. تو اس میں یہ تھی کہ انڈیویجول منسٹری کے اندر بھی انڈیویجول منسٹر یا سیکٹری یا کوئی بھی آفیشل جو ہے اگر وہ کوئی ایسا ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ بھی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اب نہیں وہ دیکھیں چوئی صاحب یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں اس کو اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں. فواد حسن سزا بھگت رہا ہے جی. وہ اگر وہ اس کو شہباز شریف کے جتنے بھی اس میں بیوروکریٹ جتنے بھی تھے، اس کے چیف سیکرٹری لیول کے جتنے بھی سینئر
تھے ورکر تھے جو جینوئنلی بڑی محنت سے کام کر رہے تھے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ رگڑے میں آ گئے, اور وہ یہی اسی وجہ سے کہ جی آپ کا کام بالکل ٹھیک تھا, لیکن کیونکہ وہ نیب کا اختیار تھا اس میں پکڑ لیا. ابھی وہ جینوئن کام کے لیے تو آپ کو بھی سپورٹ کرنی چاہیے یار, ہمارے بندے پکڑے گئے تھے, غلط پکڑے گئے تھے. ایگزیکٹلی آپ نے جو بات کی ہے ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور اداروں کو صحیح کرنا چاہیے, سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے تھا. اگر سسٹم ٹھیک ہے, اب نیب اگر ورکنگ اس کی ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کی کوئی انٹینشن رانگ نہ ہو یا آپ کی انٹینشن کو میلیفائی نہ ہو, تو پھر تو آپ کسی کو رانگلی ایکیوز نہیں کرتے نا جی. فواد کے خلاف آج بھی 2-3 سالوں کے بعد بھی کیس ثابت نہیں کر سکی نیب. اس طرح کی چیزوں کو تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو نہیں, وہ آپ تسلیم کر رہے ہیں جیسے آپ کی لیڈرشپ تسلیم نہیں کر رہی نا اس کو. لیڈرشپ بھی تسلیم کر رہی ہے جی. نہیں, وہ اس کو نہیں تسلیم کر رہی, وہ کہتے ہیں کہ جی اب نہیں, اب ہم حکومت میں آئیں گے, ہم ایک دفعہ آپ کو رگڑا لگائیں گے, پھر سیدھے ہوں گے, پھر ہم بیٹھ کے امینڈمنٹ لے کے آئیں گے. نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اوور آل کرنا چاہیے یا جو بھی اس کے اندر امینڈمنٹس کرنی چاہیے اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. یہ جتنے صاحب یہ نیشنل کنسنسس کو آپ بھی سمجھتے ہیں بہتر. میں ذرا اس کو علی زیدی صاحب کو ذرا اس پہ کامنٹس لے لیتا ہوں. علی زیدی صاحب, یہ جو نیب کا آرڈیننس جو ہے اس پہ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ اپنی وزراء کو اور حکومت کو آپ NRO دینا چاہ رہے ہیں, تو کوئی اس طرح کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے NRO تو یہ لینا چاہ رہے تھے, گورنمنٹ بڑا سنجیدہ تھی, گورنمنٹ نے ان کو بلایا کہ آپ نیب ترمیم کے اوپر ہمارے سے بات کریں, اور لیکن انہوں نے جو ان ریئل سا ایک اسکیچ دیا کہ جو حقیقت سے بالکل دور تھا, پھر گورنمنٹ کے پاس اور آپشن نہیں تھا اس کو آرڈیننس کو کرنا. میرا خیال ہے آج نیب بڑا ایک خود مختار ادارہ ہے اور کافی لوگ ہیں جو جس کی اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور ان کو ایگزمپشن ملی ہے. تو آئی تھنک یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو خود مختاری ہے یا انڈیپینڈنس آف نیب ہے, یہ پہلے کبھی بھی اس طرح کا نہیں تھا. اچھا نہیں, اب بخاری صاحب جب آپ حکومت اس کو کہتی ہے نا کہ یہ پھر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جی جو نیب کی موومنٹ اپوزیشن ارکان کے خلاف ہے وہ نیب کی موومنٹ حکومتی ارکان کی طرف وہ اتنی پیس اور اتنی ہارڈنس کے ساتھ موومنٹ نظر نہیں آتی. نہیں, ایسے گورنمنٹ کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف بھی ریفرنسز ہوئے. میں یہ نہیں ریفرنس کی تو میں نے کہا جی وہ علیم خان بھی اس میں رہا جی, آپ کا عامر کیانی بھی اس کے رگڑے میں آ گیا. میں تو ہارڈنس اور پیس کی بات کر رہا ہوں. جو سپیڈ نیب کی اپوزیشن ارکان کے خلاف ہے اور جو ہارڈنس ہے وہ ہارڈنس نہیں نظر آتی ادھر حکومتی ارکان میں. گورنمنٹ میں کیونکہ یہ لوگ بینیفیشری جیسے آپ نے پہلے کہا ہے سسٹم کا رہے 15-20 سال گورنمنٹ میں رہے اور ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹس ان ساروں کے خلاف آئی ہیں, تو نیب کے اوپر ایک عوامی بھی پریشر تھا ٹو پروسیڈ ان دیز کیسز ایز فاسٹ ایز پاسبل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ میں بخاری صاحب کہ پی ٹی آئی کے اگر کوئی پی ٹی آئی کے اندر کوئی منسٹر کرپٹ ہے تو اس کے خلاف بھی فاسٹ ایکشن ہونا چاہیے. ہم دیکھیں نا نیب کی اکاؤنٹیبلٹی کو یا عوامی پریشر تو یہی ہوگا نا زین صاحب کہ سارے ہی جو کرپٹ اگر کوئی ایلیمنٹ ہے تو وداؤٹ اینی بائس ساروں کے اگینسٹ بڑا سوئفٹ اور بڑا کمپریہنسو ایکشن ہونا چاہیے نا. ویدر وہ میں بخاری صاحب آپ کی اور میری رائے ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمارا گورنمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے نیب کے اوپر, کوئی اس طرح کا مطلب ایگری بخاری صاحب ایگری ہو گیا. بخاری صاحب ایگری آپ کی پوائنٹ کے ساتھ ایگری ہو گیا. میں چوہی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیں آپ کا تحریک انصاف آپ کی پارٹی کا ہے جی, آپ کا کوئی ورکر کوئی منسٹرز اس طرح کی ایلیگیشن میں آتا ہے تو آپ نیب کا ویٹ کیوں کرتے ہیں؟ پہلے خان صاحب نے ایکشن لینا چاہیے. خان صاحب کو دیکھیں مورلی کافی زیادہ منسٹرز جو آئے انہوں نے خود اپنی وزارتیں چھوڑی, انہوں نے جو وہ عہدے پہ فائز تھے انہوں نے اپنے عہدے چھوڑے اور پھر انہوں نے مطلب گورنمنٹ یا جو بھی انسٹیٹیوشن ان کے خلاف یہ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا تھا اس کے سامنے وہ پیش ہوئے.
اور وہ ایگزیمپٹ ہو کے بری ہو کے دوبارہ انہوں نے اپنے عہدے سنبھالے کسی نے بھی. یہ خسرو بختیار کا کچھ 3 سال میں کچھ پیش ہوا ہے یہ اس پہ کیس کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ تو کیس تو اس کے بھی ہے. سیاست کی جو پرٹیکولر کیس کی نہیں ڈیٹیل مجھے پتا، لیکن کافی اس طرح کے کیسز تھے کہ جو وزراء نے یا جن لوگوں کے اوپر ریفرنسز آئے انہوں نے مورل اپنی یہ سمجھی، اپنی اتھارٹی سمجھی کہ وہ خود انہوں نے مستعفی ہوئے اپنے عہدوں سے، اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا مرحلہ گزرا، اور اس کے بعد وہ خود اپنے عہدوں میں. میرا بھی خیال کیا ہے کہ کسی منسٹر نے بھی کوئی ریزگنیشن دیا ہو. نہیں علیم خان ریزائن کیا ہے جی. آپ علیم خان گیا تھا جی، بخاری صاحب تھے، سپتیر خان صاحب تھے، ان کے اوپر ایک ریفرنس آیا، ہی ریزائن فرام ہز آفس. ذوالفقار بخاری صاحب was serving as a special assistant. اور کامران کیانی جو آپ کا بیسیکلی وہ میڈیسن والا فارما والا تھا. جی بالکل، وہ تو اپنا پارٹی کے عہدے سے بھی انہوں نے ریزائن. تو یہ آپ کا پیٹرولیم والا ندیم بابر بھی خان صاحب نے ہٹایا، وہ کرپشن پہ ہٹایا تھا یا ویسے بھی اس کو ہٹایا ہے؟ یہ آپ پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں جی، اس کے اوپر میں اچھا بخاری صاحب یہ بتائیں، یہ جہانگیر ترین پارٹی میں واپس آ رہے ہیں؟ وہ کل 2-3 دن پہلے، کل تو نہیں 2-3 دن پہلے ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سپریم کورٹ کو میرا جو تایات نااہلی والا ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے. جہانگیر ترین صاحب ایک ایسٹ رہے ہیں پارٹی کے لیے جی، ان کی بڑا رول تھا پارٹی میں، پنجاب گورنمنٹ میں بڑا رول تھا اس گورنمنٹ میں لانے کا. تو اگر وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے جی. خوش آمدید کہیں گے. اچھا میں ذرا زاہد صاحب ابھی جو پی ٹی ایم جو ابھی تحریک چلا رہی ہے تو آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا ابھی انڈیویجولی آپ اپنی پروٹیسٹ حکومت کو گرانے کے لیے آپ اپنی علیحدہ موومنٹ بنا رہے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ میں جو ہے، جو بھی پارلیمنٹ میں ہوگا حکومت گرانے کے لیے، اس میں ہم ساتھ دیں گے. اور باقی تو ہمیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا تو ہم حصہ نہیں رہے. اور نہیں پارلیمنٹ سے باہر کوئی موومنٹ نہیں چلائیں گے آپ؟ نہیں، فی الحال پارلیمنٹ سے باہر جو ہے وہ جب ہمیں بیٹھیں گے اور ہمارے جو ہم خیال دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ پروگرام بنائیں گے، تو جو پروگرام ہوگا تو پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. لیکن اب تک آپ نے سنا ہوگا ہمارے چیئرمین نے بھی کہا کہ بھئی ہم جو ہے پارلیمنٹ میں جو ہے حکومت کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور ہر لحاظ سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب آپ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ، دھرنا، جلسے، پروٹیسٹ، اس میں پیپل پارٹی شامل نہیں ہوگی؟ بھائی پیپلز پارٹی کو آپ نے پی ڈی ایم والوں نے نوٹس دے کے خود الگ کر دیا، آپ نے خود دوریاں کر دی، تو اب پیپلز پارٹی سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہے سینٹ کا، اس میں مرشد کی 2 نمبری کو آپ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ آپ کو نوٹس بھی نہ دے. پھر جی میں نے کہا جی سینٹ کی جو اپوزیشن لیڈر کی جو سیٹ تھی وہ آپ نے مرشد نے جو ہے نا جی وہ گیلانی صاحب نے 2 نمبر طریقے سے لے لی، تو نون لیگ آپ کو مطلب نوٹس بھی نہ دے؟ کبھی بھی پیپلز پارٹی نے 2 نمبر کی وجہ سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے 2 نمبری ظاہر ہوتی. نہیں، اپوزیشن لیڈر کی تو یہ سیٹ نون لیگ کے پاس جانی تھی نا جی. کرتی ہے، جمہوریت پہ یقین کرتی ہے، اور جمہوریت پہ یقین کرتے ہوئے ایوان کے نمائندوں نے ووٹ دیا تو یوسف رضا گیلانی جو ہے ہمارا وہ ہو گیا. اگر عوام ووٹ نہیں دیتے، ہمیں وہاں سینٹ پہ ووٹ نہیں ملتے ممبروں کے، تو ہم کیسے جو ہے ہوتے؟ پھر آپ اس کو 2 نمبری کیا، 2 نمبری تو آپ کو کہنا نہیں چاہیے میرے حساب سے. یہ تو آپ نہیں، یہ مطلب 2 نمبری کیا کر رہے ہیں. نہیں ایوان کی توہین نہیں کر رہا جی. دیکھیں ایک چیز کمٹمنٹ ہو گئی زاہد صاحب، ایک چیز آپ کی پیپل پارٹی کی، مسلم لیگ نون کی اور مولانا کی، تینوں کی کمٹمنٹ ہو گئی، سیٹیں بانٹ دی گئیں. لیکن اب اس میں جو ممبر تھے وہ اگر ووٹ نہیں دیتے تو اس میں پاکستان نہیں زاہد صاحب دیکھیں، آپ پھر اوپنلی کہہ دیں نا، نون لیگ کو کہہ دیں، ان کو کہیں جی آپ اپنی فائٹ کریں، آپ اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئیں، آپ عوام سے ووٹ مانگے، میرا کینڈیڈیٹ بھی ووٹ مانگے گا، جیت گیا. یہ تو آپ کا وفد گیا ہوا ہے مریم نواز شریف کے ساتھ جاتی عمرہ میں مذاکرات کرنے کے لیے، ادھر سے مرشد نے جا کے وہ اپنے نامینیشن پیپر دے دیے ہیں.
وہ مقابلہ تو پھر سامنے آ کے کریں نا جی, کہہ کے کریں مقابلہ کے جی ہم مقابلہ کریں گے جی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مقابلہ کرتی ہے, آمنے سامنے کرتی ہے, کبھی بھی بیک فائر نہیں کرتی ہے, پیچھے سے حملہ نہیں کرتی ہے, سامنے آ کے چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور اٹھائے, چاہے بے نظیر شہید بھٹو کا دور اٹھائے, ہمیشہ اس نے جب بھی للکارا ہے سامنے سے للکارا ہے, پیچھے سے کسی کو نہیں للکارا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایوان تھا, ایک ایوان نے جس کو ووٹ دیا تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں 2 نمبر ہی آپ نے کہا کہ 2 نمبر. چلیں جی, میں دل آزاری کی معذرت چاہتا ہوں جی. چوہی صاحب یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب جو اپوزیشن لیڈر سینٹ کا تھا یوسف رضا گیلانی جو بنے تھے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ایوان نے ووٹ دیا ہے, مسلم لیگ نون کے بندوں نے ووٹ دیا ہے, یا جس نے بھی ووٹ دیا ہے, تو آپ نے میدان خود ہی خالی چھوڑ دیا تھا. گلا آپ کو پتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایک چیز ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر, وہ تو خیر کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹ ہی کیا تھا, ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے, بلکہ مسلم لیگ نون نے تو اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا تھا. نہیں, وہ تو اسلام آباد کی سیٹ کے لیے تھا. وہ چوہی صاحب اسلام آباد کی جو سیٹ میں جہاں یوسف رضا گیلانی سینیٹر سلیکٹ ہوئے تھے, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. اس کے بعد تو تین جو سیٹیں تھیں وہ تو ایڈجسٹمنٹ میں ہو گئی تھیں کہ جی ہم چیئرمین سینٹ کس کو بنائیں گے اور اپوزیشن لیڈر کون بنائے گا. یہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی تھی نا. جو اپوزیشن لیڈر بنا ہے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی, اس کی بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت تک پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میرے خیال علیحدہ ہو چکے تھے جی, جب اپوزیشن لیڈر نہیں اس کے بعد ہوئے تھے جی, جس میں انہوں نے لیٹر دیا تھا نا جی, شو کا مطلب نوٹس بھیجا تھا, تو وہ بلاول صاحب نے اس کو پھاڑ دیا کہ جی وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں. اور وہ شو کا نوٹس جو وہ نون لیگ نے تو نہیں بھیجا تھا, وہ تو پی ڈی ایم نے بھیجا تھا نا جی, اور اس پہ میرا خیال پی ڈی ایم کا یہ رائٹ بنتا تھا کہ وہ جو آپ بھی کریں یہ ریزن شو کا بھیجیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کے رول کو یہ نہیں. وہ زاہد صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایوان نے ان کو ووٹ دیا یوسف رضا گیلانی کو, تو آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہونا چاہیے اس پہ؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ گڈ ول کے اندر یا گڈ فیتھ کے اندر کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایوان نے ووٹ دیا ہی تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب بنے ہیں, لیکن ووٹنگ کی اور سپورٹنگ کی بھی تو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے نا جی. اگر آپ اس کمٹمنٹ سے ڈیویٹ کریں گے تو پھر وہ بھی تو آپ کے لیے اچھی اور غیر اخلاقی سی بات بن جاتی ہے نا. آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے, آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور آپ اس کو فلفل نہیں کریں گے, وہ میں تو خیر یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ 2 نمبری ہے یا کیا ہے, لیکن وہ اٹس ناٹ لیونگ اپ ٹو دیئر کمٹمنٹس. وہ یہ تھا کم از کم. نہیں مطلب جو سب نارملی آپ گفتگو میں جو کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا اور جو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ جی آپ دھوکہ دیتا ہے یا چیٹ کرتا ہے, تو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ سوپر لفظ کیا ہو سکتا ہے؟ چلو 2 نمبری لفظ, اب یہ اس کو آپ ہدف کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, آپ یہ چیزیں تو ہمیں, اور یہی اب ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے پرنسپلز پہ, اپنے کانسٹیٹیوشن پہ, لا پہ, اور اس کے اوپر چلنا پڑے گا, پولیٹیشنز کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی, اگر ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا. اور یہی نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی اور پاکستان مسلم لیگ کی تحریک ہی یہ ہے کہ آئین کی, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, اور ہمیں ایک دوسرے کو ڈاج نہیں کرنا چاہیے, اور اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے آگے یہ کرنا چاہیے. نہ یہ اس کا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, لیکن وہ انفارچونیٹلی جو وہ ٹیٹیز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو رہی نا. جو یہ انفارچونیٹلی یہ ہے, میرے خیال میں ایسے ہی ہو رہا ہے. میں نے ایک طریقہ سے کامنٹ کرنا تھا کہ آج وہ جو بخاری صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ آڈیو میڈم مریم نواز صاحبہ کی جو تھی, جی میڈم نے تو اخلاقی جو رکھا وہ اس کے اندر انہوں نے کوئی ڈینائی نہیں کیا. آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر تسلیم کیا کہ ہاں یہ میری آڈیو ہے, اور وہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی انلیگل کام نہیں کر رہی, یا کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی تھی. پارٹی کے میڈیا سیل کو چلانا تو کوئی جرم نہیں ہے نا جی. نہیں, پارٹی کے میڈیا سیل پرائم پی ایم آفس تھی. She was residing at PM office. PM office سے بیٹھ کے وہ نہیں چاہ رہی, اگر وہاں PM آفس کے اندر بیٹھ کے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یا PM ہاؤس کے اندر آپ بیٹھیں کہ آپ کبھی پارٹی کا نام نہیں لیں گے یا پارٹی افیئرس کے اندر کوئی بات نہیں کریں گے. یہ تو ہوتا ہے نا جی. آج PM آفس کے اندر PTI کے کوئی پارٹی افیئرس نہیں ڈسکس ہوتے. یہ تو آپ ایک سرکاری گھر میں رہ رہے ہیں ان اینی کیپیسٹی, تو آپ اپنے روزمرہ کے معاملات چلاتے ہیں نا. ویسے بھی
میڈیا سیل تو یہ ہوتے ہیں جیسے پی ٹی آئی نے 5 لوگوں کو اپنے میڈیا سیل کے اندر اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے, غزالی صاحب وغیرہ کو, ان کو تو باقاعدہ گریڈ 21 کے اندر جا کے انہوں نے. اچھا, آپ چوہدری صاحب جو کمنٹس کر رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز شریف جو آڈیو آئی ہے یہ پارٹی کے میڈیا سیل کی بات ہو رہی ہے. موقع دیا گیا میڈم مریم نواز شریف نے بھی اپنا اس میں کلیریفائی کیا ہے کہ وہ جو آڈیو ہے وہ پارٹی میڈیا سیل کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ مریم نواز شریف نے یہ پوائنٹ آف ویو اپنا وہاں پہ پریزنٹ نہیں کیا اپنی پریس کانفرنس میں, یہ تو مریم اورنگزیب کا آپ کو کلیریفیکیشن دے رہے, کیونکہ شی از آور آفیشیل اسپوکس پرسن. جو میڈم مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا انہوں نے تو ایڈمٹ کیا تھا نا, انہوں نے تو اخلاقی ضرورت دکھائی تھی کہ ہاں یہ میری ہی آڈیو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ٹیمپرڈ ود آڈیو ہے یا کوئی کلپنگ لی گئی ہیں, میں ہی کہہ رہی ہوں. انہوں نے تو اتنی بات کی تھی کہ اچھا نہیں ابھی اس کے آڈیو کے جس ریفرنس میں وہ بات ہو رہی تھی, جو کانٹیکسٹ تھا, اس کی ایکسپلینیشن جو تھی وہ پھر ہماری آفیسر اسپوکس پرسن نے آئی تھی مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ پارٹی میڈیا سیل کی بات ہو رہی ہے. اچھا, یہ جو آج فواد چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ جی وہ 20 بلین روپیز جو وہ کہہ دیں کہ جی میڈیا سیلز کو اور مختلف جرنلسٹ کو وہ پے کیے گئے ہیں, یہ پارٹی فنڈ میں سے پے کیے گئے ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت پہ؟ فواد چودھری صاحب کی ایلیگیشن ہے. فواد چودھری صاحب بالکل اس کے خلاف انکوائری کرواتے حکومت میں ہیں, حکومت کا کام ہوتا ہے انکوائری کروانا. اس حکومت نے تو خاص طور پہ اس کو اپنا مینٹرا بنایا ہوا کہ انکوائری کریں, دیکھے کہ وہ گورنمنٹ کے تھے یا پارٹی کے تھے, یا جتنے ارب تھے یا جتنے کھرب تھے یا جتنے کروڑ تھے. تو وہ فواد صاحب کو نہیں, اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے پے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ فواد چودھری انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. وہ اگر پارٹی فنڈ سے دیے گئے ہیں تو پھر اس کو کیسے, ہم ایز اے اپوزیشن پارٹی یا ہم ایز اے پارٹی کیسے فواد چودھری کو کسی چیز پہ روک سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا موقف دے دیا کہ ہم یہ تو جو آڈیو ہے یہ پارٹی کے میڈیا سیل کے بارے میں بات, میڈیا سیل کے بارے میں اچھا اگر فواد ایک چیز فواد چودھری صاحب اتنے ایکٹیو میڈیا کے حق ہو رہے ہیں, ہونا بھی چاہیے انہیں, تو ایٹ دا سیم ٹائم اتنی بڑی لیجٹلی اتنی بڑی آڈیو ٹیپ لیک آئی ہے احمد انواری صاحب کی طرف سے, کیا اس کے اوپر گورنمنٹ کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے ریکویسٹ کرے یا اس کے لیے اپنے آفٹر آل دے آر ان گورنمنٹ نا, وہ اپوزیشن میں تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی میرا بخاری صاحب سے یہی تھا کہ جی اب دیکھیں, ایک ہے گورنمنٹ کا بیسیکلی کام ہی یہی ہے کہ یہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ یہ آ کے فرنٹ فٹ پہ فائٹ کرے, وہ چاہے جس کے ریلیٹڈ بھی کیوں نہیں ہے. تو مینٹر ہے نا, آپ نے یہ بات بھی آپ نے کہا تھا کہ انصاف سے ان کا مینٹر بنایا تھا نا خان صاحب نے, کہ میں انصاف کروں گا تو انصاف کروں گا. میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. جی کی جو بات تھی 40 ارب روپیز جو تھے ڈسپرس ہوئے تھے, میرا خیال ہے نون لیگ نے اپنی پولیٹیکل ہسٹری میں کوئی جیب سے ایک ٹکا بھی نہیں لگایا ہوگا. رائبنڈ کی 4 دیواری تو انہوں نے حکومت کے پیسوں سے کی ہے. فواد چودھری صاحب کا الزام ہے نا, فواد چودھری سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں 40 ارب کی تھوڑی اماؤنٹ نہیں تھی. جو سرچ کر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا بخاری صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 40 ارب تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ 40 ارب تھے یا 40 روپے تھے, تو اس کے لیے کروا لیں انکوائری. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. فواد چودھری نے ایک فیکٹ پیش کر دیا کہ فواد چودھری کو پیش کر دینے سے تو وہ فیکٹ نہیں بن جائے گا نا, انٹل کہ انکوائری ہو سرٹیفائی کرے. جی بہت شکریہ. نہیں بخاری صاحب, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے چودھری صاحب کا کہ جی اگر وہ ڈاکومنٹڈ فگر ہیں اس کا مطلب ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان کے فنڈ میں سے پے کیے گئے. برائب کیا گیا, یہ برائبری کے زمرے میں آتا ہے کہ سرٹن چینلز کو جو من پسند تھے, جو آپ کا آپ کا ریٹریک لوگوں کے پاس رہتے تھے, تو ان کو آپ اور آئے گی. اب جیسے دیکھیں نا, آپ کسی چینل کو اگر آپ بلینز آف روپیز کا ٹیکس بریک دے دیں, آپ کسی چینل کو کوئی بالکل ٹھیک ہو گیا. میں معذرت خواہ ہوں جی, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. چودھری عدیل علی صاحب جی, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جی, اور زاہد برگڑی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, سید علی زین بخاری صاحب
آپ تینوں مہمانوں کے ساتھ ریئلی گڈ ٹائم جی، ریئلی گڈ ٹائم جی، بڑی اچھی ڈبیٹ ہوئی جی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی جی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا. محسن ترین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.